ثواب پہنچانے کے بہت آسان طریقے ہیں۔ یہ طریقہ میں آپ کو بتلاتی ہوں۔ جیسے کسی مرد یا عورت نے کوئی نیک کام کیا، جیسا کہ اللہ کے واسطے کھانا کھلائے یا دے دے، یا اناج، آٹا، روٹی، گوشت، دال، نمک، مرچ، یا روپیہ پیسہ یا کپڑا، مٹھائی وغیرہ دے دے، یا نفلی عبادت جیسے نماز، روزہ، حج، قربانی، یا قرآن شریف پڑھا، یا سورتیں پڑھی، یا مسجد، مدرسہ، نہر، کنواں بنوایا، کسی غریب کا قرضہ اتار دیا، یا اس کے رہنے کے لیے مکان ہی بنوا دیا، یا جگہ ہی دے دی، یا ایسے کاموں میں چندہ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس عبادت کا یا اس نیک کام کا اور خیرات کا ثواب فلاں بزرگ یا میرے والدین کو یا فلاں رشتہ دار بھائی بہن وغیرہ کو یا کل مسلمان مرد عورت کو پہنچا دے۔ جسے آپ پہنچانا چاہتے ہیں اپنے بھائی، باپ، بہن، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اس کا نام اللہ تعالیٰ سے لے لیں۔ بس اتنا کہنے سے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اور جو طریقے لوگوں نے نکال رکھے ہیں جیسے ہیلا بہانے ہیں، باقی ثواب ہر طرح سے پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے نیت کرنی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہوتا ہے۔ جس طرح بھی کوئی پہنچاوے، اور ثواب پہنچانے کے لیے کوئی وقت یا جگہ مقرر نہیں ہے۔ جیسے موقع ملے قبرستان ہو یا گھر ہو یا سفر ہو یا چلتے پھرتے لیٹتے بیٹھتے قرآن شریف یا سورتیں پڑھیں، یا صرف سبحان اللہ یا کلمہ پڑھ کر یا کپڑا اور روپیہ وغیرہ دے کر ثواب پہنچا سکتے ہیں، یا صرف ایک درود شریف پڑھ کر، استغفار پڑھ کر، آپ جیسے چاہیں جس حالت میں ہوں اس حالت میں پڑھیں اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا ان کے حق میں پہنچا سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے جو بھی دعا پڑھا ہے اس کو اپنے حق میں قبول فرما، جو بھی غلطیاں ہوئیں اس کے پڑھنے میں اسے معاف کر دے، اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے اسے فلاں فلاں یعنی اس کا نام لے لے، باپ، بھائی، ماں باپ، کسی کے بھی حق میں جس کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس کا نام لے لیں کہ ان کے حق میں یہ ثواب پہنچا دے، اللہ تعالیٰ وہ ثواب ان کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ثواب پہنچانے میں کوئی رسمیں نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو آپ 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز پڑھ کے دعا مانگیں، پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اور ساری دعائیں جو آپ کو یاد ہوں ساری دعائیں پڑھیں، اس کے بعد پھر دعا پہنچائیں، یعنی کہ اے اللہ جو بھی میں نے پڑھا ہے اسے اپنے محبوب کے صدقے میں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صدقے میں قبول فرما، اور جو کچھ میں نے پڑھنے میں غلطیاں کی ہیں اسے معاف کر دے، اور اپنے محبوب کے صدقے طفیل میرے ماں باپ یا بھائی بہن یا رشتہ دار جس کا بھی نام لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں، ان کے حق میں قبول فرما، تو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ باقی ایسا کرنا کوئی شرط نہیں ہے مگر ایک مستحب طریقہ ہے، آپ چاہیں تو کسی بھی حال میں دعا پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک سورت ہی پڑھیں اور اس میں 10 لوگوں کا بھی نام لیں کہ اے اللہ فلاں 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 کو یہ سورت پہنچا دیجئے، تو یاد رکھیے اس میں سے ثواب بڑھتا نہیں ہے، سب کو برابر برابر ایک سورت پڑھنے کا ثواب جتنا ہوتا ہے سب کو ایک جیسا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں مردوں کے لیے دعائیں استغفار ضرور کرنی چاہیے تاکہ جب ہمارا نمبر آئے تو ہمیں بھی ہماری اولاد کچھ پڑھ کے دے سکے۔ باقی اولاد کا تو حق ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ کے جانے کے بعد اولاد ان کے لیے دعا کرے، استغفار کرے اپنے ماں باپ کے لیے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔